خنزیر روک کے دکھاؤ۔ سوال: تعلیم کیا اور کیوں ضروری ہے؟ جواب: تعلیم ایک زیور ہے اور زیور مرد پر حرام ہے، اس لیے ہم اسے حاصل نہیں کرتے۔ استاد نے اسٹوڈنٹ کو 10 میں سے 0 نمبر دے کر کہا، نمبر بھی تم پر حرام ہیں۔ 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ پہلی عورت: پتہ ہے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کوما میں چلے گئے ہیں۔ دوسری عورت: ہاں بہن، پیسے والے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ حج کے موقع پر ایک خاتون شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران اتنی جذباتی ہو گئی کہ اپنی جوتی اتار کر شیطان کو اس سے مارنے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا، محترمہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا، اینو دستی چلاں، سکینہ سیالکوٹی آئی ہے۔ مولوی صاحب خطبہ میں بیان فرما رہے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف اور گرمی کی شدت زیادہ ہو، روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ پہلی صف سے ایک نمازی بھائی اٹھے اور محراب والا پنکھا بند کر دیا۔ ایک پٹواری واش روم میں داخل ہوا تو دروازے پر پل لکھا ہوا دیکھ کر جذباتی ہو کر بولا، واہ میاں صاحب، کتنے کتنے پل بنا چڑھے جے۔ لڑکی استاد سے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ استاد: جب تم بڑی ہو کر اچھی بچی بنو گی تو تمہیں بھی ایک پیار کرنے والا ملے گا۔ لڑکی: اگر میں اچھی بچی نہ بنی پھر؟ استاد: پھر کئی پیار کرنے والے ملیں گے۔ رات کے 1:30 بجے طوفانی بارش میں ایک آدمی پیزا لینے گیا۔ سیلز مین بولا، سر کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی جل کر بولا، اللہ کے بندے خود سوچ، کیا اس طوفانی موسم میں کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ مینڈک بولا، پنجابی کے سر میں دماغ نہیں ہوتا۔ پنجابی بولا، ہوتا ہے۔ مینڈک بولا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ پانی میں چلا گیا۔ پنجابی بولا، پاگل کا بچہ، اس میں خودکشی کرنے کی کیا بات تھی؟ سردار: نتھنگ کا کیا مطلب ہے؟ ٹیچر: کچھ نہیں۔ سردار: بے غیرتی نہ کر، اگر لفظ بنایا ہے تو کچھ مطلب تو ہوگا نا۔ 2 سکھ بھائی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ استاد: تم دونوں نے اپنے والد کا نام مختلف کیوں لکھا ہے؟ سکھ: معصومیت سے، تسی پھر کہنا سی نقل ماری ہے۔ ایک دن بابا جی کو فارغ بیٹھا دیکھ کر میں نے پوچھا، بابا جی ہسپتال کسے کہتے ہیں؟ بابا جی نے ہوکے سے لمبا کش مار کر دھواں اڑاتے ہوئے کہا، پتر، زمین سے آسمان پر جاتے ہوئے راستے میں جو ٹول پلازا آتا ہے اسے ہسپتال کہتے ہیں۔ ایک مراسی 5 اسٹار ہوٹل کے واش روم میں گیا۔ واپسی پر سویپر نے 70 روپے مانگ لیے۔ مراسی غصے سے بولا، مولا خوش رکھے جناب، کہ کل لوٹے وچ پیپسی پائی سی۔ ایک مراسی اپنے مرشد کے مزار پر گیا اور وہاں جذباتی ہو کر بولا، مرشد مینو ایتھے ہی رکھ لو، واپس نہیں جانا۔ وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ اس کی بیوی نے دیکھا تو گھبرا کے پوچھا، سرتاج کیا ہوا؟ مراسی بولا، کچھ نہیں، بس اندر ایک چول جی مار بیٹھا ہوا۔ شیخ لیجیے نا، اور بسکٹ کھائیے۔ مہمان، نہیں شکریہ، میں پہلے ہی 4 کھا چکا ہوں۔ شیخ، ویسے کھائے تو آپ نے 7 ہیں، لیکن یہاں کون سا کوئی گن رہا ہے؟ جمعہ کے دن ایک مولوی نے خطبہ میں فرما ڈالا کہ عورت کی ایک ایک بال کے نیچے 20 مکاریاں چھپی ہوتی ہیں۔ ایک دیہاتی کسان نے یہ سنا تو گھر آ کر اپنی اچھی بلی بیوی کا سر گنجا کر ڈالا، حالانکہ اس کی بیوی نے کبھی اونٹ پہ ٹانگ فرمائش نہیں کی تھی۔ فرشتہ صفت خاتون تھی۔ خیر، بیوی کو بہت دکھ ہوا اور پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ شوہر بولا، ارے نیک بخت، وہ ہمارے مسجد کا مولوی ہے نا، اس نے ایسی بات کہی تو میں نے سوچا تمہاری مکاری ختم کر دوں۔ عورت بہت اداس ہوئی اور اپنے دل میں سوچا کہ اس بے وقوف کو اصل مکاری دکھانی پڑے گی، اور شوہر سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ عورت اگلے روز بازار گئی تو 3 کلو مچھلی خرید کر کھیتوں میں چلی گئی اور وہاں مچھلی کو کھیتوں میں جگہ جگہ مٹی میں دبا دیا، اور ایک چھوٹی مچھلی کو دھاگا ڈال کر اپنے گلے میں ڈالا اور گریبان میں چھپا دیا۔ اس کا شوہر جب کھیتوں میں پہنچ کر کام شروع کرنے لگا
تو اس کو جگہ جگہ سے مچھلیاں ملنا شروع ہوئیں۔ اس نے تمام مچھلیوں کو اکٹھا کر کے تھیلی میں ڈالا اور گھر پہنچ کر بیوی کو تھما دیا کہ لو آج مچھلی پکائیں گے۔ بیوی نے کہا مچھلی کہاں سے آئی؟ اس ٹائم شوہر بولا کھیتوں میں ہاتھ لگی ہے۔ بیوی نے اچھا کہہ کر مچھلی لے جا کر کہیں چھپا دی اور دوسرے کام کاجوں میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے ٹائم پر شوہر نے پوچھا کھانا لاؤ تو بیوی بولی گھر میں کچھ ہو تو پکاؤں گی نا۔ شوہر نے گرج کر کہا اوئے میں مچھلی تو لایا تھا پکانے کے لیے۔ بیوی بولی کون سی مچھلی؟ شوہر وہی جو میں نے کھیتوں میں پکڑی تھی۔ بیوی نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیجا کہ جلدی آ جاؤ میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے بھائی آئے تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو بولی کل سے عجیب حرکتیں کر رہا ہے، مجھے گنجا بھی کر ڈالا۔ خیر یہ بات تو میں سہ لوں گی، لیکن ابھی مجھے کہہ رہا ہے مچھلی پکاؤ، حالانکہ گھر میں مچھلی ہے ہی نہیں۔ اس کا شوہر بیوی کو مارنے کے لیے لپکا، لیکن بیوی کے بھائیوں نے پکڑ لیا تو شوہر بولا جھوٹ نہ بولو، میں نے خود لا کر دی تھی تمہیں۔ بیوی بولی چلو ٹھیک ہے مانتی ہوں، لیکن میرے بھائیوں اس سے یہ تو پوچھو مچھلی آئی کہاں سے؟ شوہر بولا میں کھیتوں سے پکڑ کر لایا تھا۔ بیوی بولی لو کھیتوں میں مچھلی کہاں سے آ گئی؟ شوہر بیوی کو مارنے کے لیے پھر آگے بڑھا، لیکن اس کے بھائیوں نے شوہر کو رسی کے ساتھ کرسی سے مضبوطی سے باندھ لیا۔ بیوی نے گریبان سے مچھلی نکال کر شوہر کو دکھائی اور ایک دم پھر چھپا لی۔ شوہر چیخ کر بولا وہ دیکھو مچھلی۔ بیوی بولی یہ پاگل پن کا دورہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد پھر سے مچھلی مچھلی کرنے لگتا جو اس کو بیوی دکھا رہی تھی۔ بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے جیجا جی پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ڈاکٹر کو لینے چلے گئے اور بیوی اور شوہر اکیلے رہ گئے تو بیوی نے مسکرا کر کہا یہ ہوتی ہے مکاری جو بالوں سے نہیں دماغ سے ہوتی ہے۔ اب پاگل خانے جانا ہے یا معافی مانگنی ہے؟ مولوی صاحب کا خطبہ تو الٹا پڑ گیا۔ ریل کے سفر کے دوران ایک صاحب جب بھی سامنے بیٹھی خاتون سے نظر ملتی مسکرا دیتے۔ جب یہ چوتھی بار ہوا تو خاتون بھی مسکرائیں اور کہا کہ جب بھی آپ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے ملاقات ضرور کرنی ہے۔ یہ سن کر صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دیں، فوراً بولے جی ضرور آپ جب کہیں کہاں ملنا ہے؟ خاتون نے اپنا کارڈ دیا اور کہا میرے کلینک میں ڈینٹسٹ ہوں، آپ کے دانت میلے کچیلے ٹیڑھے میڑھے اور کالے ہیں، سائڈ کی 2 دہاروں میں کیڑا بھی لگا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے شاید ایک ملاقات کافی نہ ہو، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ مجھ سے ملاقات کے بعد آپ مسکراتے ہوئے اتنے برے نہیں لگیں گے۔ ایک سردار نے چھوٹے قد کی لڑکی سے شادی کر لی۔ لوگوں نے پوچھا سردار جی اتنے چھوٹے قد کی لڑکی سے کیوں شادی کی؟ سردار میرے دادا نے کہا تھا مصیبت جتنی چھوٹی ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایک مولوی فلم دیکھ رہا تھا، ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ فلم نہیں دیکھتے اور فلم دیکھنے والا دوزخ میں جائے گا۔ مولوی ہاں میں صحیح کہا تھا، اسی وجہ سے تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص عید پہ سسرال گیا، ساس نے مرغی پکا کر سامنے رکھ دی، داماد صاحب نے آزرا تکلف کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ساس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہیں، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کو کتا کھا گیا۔ شارنی کے وڈے وڈے دکھ۔ میں 3 گھنٹے لگا کر اسے امپریس کرنے کے لیے ایک شعر یاد کیا اور وہ شعر یہ تھا کہ برستی بارش میں یاد رکھنا تمہیں ستائیں گی میری آنکھیں، کسی ولی کے مزار پہ جا کے جب دعا کرو گے تب رو پڑو گے تم۔ اور اس نے سننے کے بعد بڑے آرام سے کہا کہ اسی وہابی ہوندے ہاں، اسی درباراں تے نہیں جاندے۔ کل بازار میں ایک دکان والے سے میں نے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہنے لگا بھیا ہمارا بیاہ ہو چکا ہے اور اب ہم کہیں کے نہیں رہے۔